वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। जी हाँ, आपका मेजबान उमैद आपके साथ, मेरे साथ है जवाद। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं मार्टिन मोर्कल। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच ने दे दिया है इस्तीफा और नए बॉलिंग कोच बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के। वैसे तो नाम आ रहा है उमर गुल का सामने, लेकिन इस दफा पाकिस्तान के दूसरे बॉलिंग कोच के ऊपर भी जो है मेरे ख्याल से पीसीबी को बात करनी चाहिए। जी हाँ, हमारे स्पिन अटैक की उसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ साथ बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से जो है बड़ी बातें हो रही हैं, क्योंकि बाबर आजम जो है वापस आ गए हैं पाकिस्तान। कल रात को पहुंचे हैं, क्या उनके साथ हादसा पेश आया, क्या जज्बात थे लोगों के, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान 4 टेस्ट खेलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और उससे पहले पाकिस्तान टीम में क्या क्या चेंजेस होने जा रही हैं, मिकी ऑथर का मुस्तकबिल के तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं सबसे पहले तो जवाब मार्टिन मोर्कल ने जो है 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 महीने में ही उन्होंने रिजाइन दे दिया और वो चले गए हैं। मेरे ख्याल से कि उनके भी हालात और जज्बात जो है ना वो बदल गए हैं। देखें जी, मुझे जहां तक लग रहा है उन्हें बहुत ज्यादा पेन फील हुई है इस हार से, वर्ल्ड कप की हार से उन्हें बहुत ज्यादा पेन फील हुई है। और दूसरी ये बात है, जिस तरह की वो बॉलिंग चाह रहे थे ना उम्मीद, उस तरह की बॉलिंग उसे उन्हें रिजल्ट मिल नहीं पा रहा था। एवरेज बॉलर लग रहे थे इंडिया में, आप जितने भी देख रहे एवरेज बॉलर लग रहे थे। क्योंकि देखिए, आप जब छोटी टीमों से खेलते हैं तब आप आउट भी कर सकते हैं, T20 खेलते तब आप, यहाँ पे मेन था बॉलर। जिस तरह आप बात करें मोहम्मद शमी की, वो वाकई बॉलिंग है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग तो फुल नाकाम रही है। लेकिन शाहीन, आप अगर शाहीन की बात करें, अगर आप हसन की बात करें और क्या चलें हारिस रऊफ को आप ना करें, तो ये मेरे ख्याल से शामी से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस भी है। असल में एक्सपीरियंस एक्सपेंसिव में चला गया ना। नहीं, एक्सपेंसिव में तो चला गया। देखिए, बड़ी टीमों के आगे बात होती है। आप नेपाल या अफगानिस्तान की बात करें तो इंडिया में तो आपने हर बड़ी टीम के आगे अपनी बॉलिंग फ्लॉप की है। आपने जो रन्स मारे हैं तो आपने की बॉलिंग ने वो चेस भी कराए हैं, और अगर आपने बॉलिंग फर्स्ट पे किया तो आपने 400 प्लस स्कोर भी लगवाए हैं। मतलब क्या है कि आपकी बॉलिंग नहीं है। अच्छा तो भाई, कोच इसलिए चले गए हैं कि उन्होंने देख लिया कि यार मैं जो चाहता हूँ, जिस तरह मैं चाहता हूँ वो नहीं हो सकता, तो उन्हें ये हार जो है वो मेरे ख्याल से अच्छा, बात ये की जा रही है कि मार्टिन मोर्कल लीग्स की बिजी होने की वजह से ना उन्होंने रिजाइन दे दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे या ना कंटिन्यू करना चाह रहे हो, ना वो चाहते हैं कि आगे हो। उमर गुल का नाम सामने आ रहा है। उमर गुल जो है वो बॉलर है, जिस वक्त पाकिस्तान टीम में कोई बॉलर नहीं था ना, तो उस वक्त उमर गुल होते थे। और पाकिस्तान को जिस वक्त आसिफ और आमिर वगैरह का एक स्कैंडल सामने आया था, उसके बाद उमर गुल ही थे जिसने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को जो था वो, आप 2015 का वर्ल्ड कप देख लें तो उमर गुल ही आपको नजर आए थे। और हमारा उस वक्त यह हिसाब था, हमें जब कोई सीरीज होती थी ना, हमें कोई बॉलर नजर नहीं आता था, हम उमर गुल को ले आते थे। उमर गुल का नाम सामने आ रहा है और इस वक्त ज़का अशरफ साहब की फर्स्ट चॉइस भी है। और अभी जो मंगल बुध जुमेरात ये 3 दिन जो मीटिंग्स होने जा रही है ना, उसके अंदर उमर गुल भी शामिल है एडवाइस के तौर पे। और मैं देखिए कि अच्छी बात है, पूछे क्यों। देखिए, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उनमें मुश्किल ही है कोई ज्यादा पढ़े लिखे हो, ठीक है ना। आप एक फॉरेनर जिस हम कोच रखते हैं ना, तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू होता है। आपको चाहिए कि आप जो भी कोच रखें वो उर्दू स्पीकिंग रखें, कि आपके बॉलर को जरा तसल्ली से जो वो समझाना भी चाह रहे हैं वो भी समझ आए, और जो बॉलर उन्हें कहना चाह रहा है वो भी समझ आए। तो सबसे अच्छा जरूरी कि आप इंडिया को देख लें। इंडिया ने सिर्फ अपना फील्डिंग का एक कोच ऑस्ट्रेलिया का रखा हुआ है, बाकी उनके सारे कोच अपने हैं, सारे के सारे कोच अपने हैं। मिक्की का क्या करें, देखें आपको पहले जो है पूरा 6 महीने आपको जूम पे बैठ के वीडियो लिंक के जरिए आपको टीम डायरेक्टर आपको करते रहे, फिर ग्रैंड बर्डमैन है। मेरे ख्याल से तो आन करीब इनके भी सीफे आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज गुजारेंगे। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज गुजारेंगे, ये भी गुजारेंगे, क्योंकि आपके पास बैटिंग कोच बड़ा मुश्किल है। आप किसको उठा के लाएंगे उसकी जगह? मोहम्मद यूसुफ है आपके पास, आप इंजी को दोबारा ले आए, चीफ सेलेक्टर ना लेके आए, आप कोच ले आए। अच्छा नहीं, आप उस तरह देखें, आप बिल्कुल बात ठीक करते हैं। अगर आप इनको लेके आए ज्यादा बेनिफिट की बात है, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से यही रहेगा ऑस्ट्रेलिया की, जब तक वो सीरीज पूरी होनी है ना, तब तक आपको यही, मेरे ख्याल से आगे भी यही रहेगा भाई, चेंज नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो है ना आपका मिकी, नहीं यार मिकी, देखिए मैं आपको बताऊं, यह ना जवाब इस वक्त ज़का अशरफ ने ना मेंटली तौर पे सब चीजें बना ली हैं। मैं आपको ये बता दूं कि किस ने जाना है और कैसे कैसे जाना है। खुद कितने टाइम तक रहेंगे? ज़का अशरफ साहब को तो खुद नहीं पता ना। अगर गवर्नमेंट आती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है, वो तो चेंज करेगी अपने हिसाब से, लाजमी बात है। अगर एक बात है कि नून की गवर्नमेंट आती है, मैं रमीज राजा साहब चीख के कह रहे हैं सिस्टम चेंज होना चाहिए, सिस्टम चेंज होना चाहिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती रमीज राजा साहब से कि भाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी इसी सिस्टम के तहत हमने जीती थी,
آپ ہی پچھلے 4 سال پہلے اسی سسٹم کا حصہ تھے. آپ جب کیا کہتے ہیں چیئرمین بنے تھے پی سی بی, آپ ہی کے اس میں یہ ٹیم سلیکٹ کی گئی ہے. اور مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, آپ جس وقت انڈیا میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا, آپ بات کچھ اور کرتے ہیں, آپ پاکستان کے چینل پہ آپ بات کچھ اور کرتے ہیں, اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ بات کچھ اور کرتے ہیں, دونوں طرف کا پلہ لگا سکتے ہیں, تین طرف آپ گھوم رہے ہیں. آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں. آپ جس وقت پی سی بی چیئرمین تھے آپ کہتے تھے پاکستان ٹیم انڈیا نہیں جائے گی, اس کے بعد اب آپ خود کمنٹری کر رہے ہیں انڈیا کے ورلڈ کپ میں, آپ کی خود سمجھ نہیں آ رہی آپ کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو میرے خیال سے آپ خود اپنے ذاتی مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا جہاں تک آئیڈیا ہے نا رمیز راجہ صاحب, آپ ذرا 1 منٹ کے لیے نا ٹیم سے نا سائڈ پر ہو جائیں. یا اور دوسری بات ہے, کل میں کوئی فائدہ نہیں ہے ٹیم کو, تو آپ کل سے دیکھیں, میں کل انزی کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں وہ کہہ رہے تھے بابر میں بڑا پوٹینشیل ہے, لوگ بڑی جلدی کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. 4 سال جواد, 4 سال میں T20 ورلڈ کپ گیا, 2 ایشیا کپ گئے, 1 ورلڈ کپ گیا, 4 ایونٹ گئے ہیں بھائی. آپ 1 جتا دیتے, بالکل جی بالکل ایسے ہی, آپ کپتانی میں 1 ہمیں جتا دیتے یار, ہم آپ کو کہہ دیتے جی ٹھیک ہے نا, آپ نے تو 1 بھی نہیں جتایا. آپ کو صرف باتیں کرنا آتی ہیں اور وہ آپ کرتے رہتے ہیں, جہاں کی لنکا بہ رہی ہوتی ہے اس لنکا کا آپ پکڑ لیتے ہیں. اور اس وقت آپ کو بتاؤں کہ وائٹ بال کے تو کیپٹن, آپ کو بتاؤں کہ بابر اعظم کو کوشش پوائنٹ یہ دیا جائے گا کہ آپ خود چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا, اور اگر بابر اعظم نہیں چھوڑتے, یہ میں آپ کو بتا دوں, تو بابر اعظم کو اتارا جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور وائٹ بال کا بھی ایک ہی کیپٹن ہوگا, کیونکہ اگر دیکھیں ابھی اگر او ڈی آئی کا کیپٹن بنا دیتے ہیں فار ایگزامپل کسی کو بھی, T20 کا اماد وسیم کا نام سامنے آ رہا ہے, رضوان کا, شاہین کا, کسی کا بھی آتا ہے, تو جو او ڈی آئی والا کیپٹن ہوگا نا جواب, وہ سیاست شروع کر دے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دیکھیں اب ہمارے 1 سال کے بعد جا کے ون ڈے ہیں, تو وہ کیا کرے گا بیٹھ کے, بالکل یہی ٹھیک ہے نا, وہ تو کہے گا یار T20 کی کیپٹنسی بھی مجھے ملے. ایسے ہی. اور بات جہاں تک ٹیسٹ کی, تو آسٹریلیا کا ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے سمجھ لیں کہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے. ٹھیک ہے نا, اور کوئی بھی کیپٹن یہ نہیں چاہے گا کہ بھائی میں ایک دم کپتانی لوں, ٹھیک ہے نا, اور میں کیا کہتے ہیں ٹیسٹ. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 20 نومبر سے جواد کیمپ لگ رہا ہے, اور مزے کی بات لگ بھی اس دفعہ پنڈی میں رہا ہے. کیا بات ٹیسٹ کی, ٹھیک ہے نا, پنڈی میں جو ہے نا بات, تمام پلیئر آئیں گے, یہاں پہ سلیکشن ہوگی, ساری کچھ ہوگا. پنڈی اسٹیڈیم جو ہے نا وہ اس وقت مرکز ہے. ویسے بھی پاکستان میں پنڈی کی بڑی اہمیت ہے, انڈیا میں بھی, ٹھیک ہے نا, ہاں ٹھیک ہے نا, پنڈی ٹاکیز بھی ہے. تو آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ سلیکشن بھی پنڈی میں ہو رہی ہے. اچھی بات ہے جی. دیکھیں, اور کپتان بابر اعظم ہی جا رہے ہیں, بابر اعظم ہی جائیں گے, اور وہ ابھی اس لیے جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری جو آسٹریلیا کے ساتھ سیریز ہے نا, اس کے رزلٹ کوئی پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے, تو اس لیے اس کو کوئی کیپٹن بننے کے لیے مطلب کانفیڈنس کوئی نہیں ہوگا. مطلب کیپٹن کا کام ہے وہ ہسٹری بدل سکتا ہے, جس طرح اس دفعہ انڈیا نے بدلی ہے تو وہ بھی بدل سکتا ہے. اگر بابر لیتا ہے تو بابر اچھا کرے اپنے کیریئر کے لیے, وہ سیریز جیت کے آئے. ہاں ٹیسٹ سیریز آپ دیکھیں پرفارم کر سکتے ہیں, آپ اتہاس بدل سکتے ہیں. امام کو ساتھ لے کے جائیں. ہاں امام کو کھلائیں جی, امام تو چیتا ہے, چیمپئن ہے, بلکہ ہو سکتا ہے بابر اعظم کہیں میری جگہ امام کو کپتان بنا دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال کل بابر اعظم آئے ہیں رات کو 2:30 بجے, بڑے سہمے ہوئے تھے, بڑے گھبرائے ہوئے تھے, عوام بڑی وہاں پہ کراؤڈ تھی, لیکن پاکستانیوں کے دل بہت بڑے ہیں. نعرے لگے جی بابر اعظم زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بڑا یعنی کہ وارم ویلکم ملا ہے. میں بڑا یعنی کہ چلیں کچھ لوگ ہیں جو بابر اعظم کو سپورٹ کرتے ہیں, ایز اے پلیئر تو ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں اسے کوئی بھی اس کے امید اگینسٹ نہیں ہے, نہ ہم لوگ اگینسٹ ہے. صرف بات آتی ہے پرفارمنس کی اور کیپٹنسی کی, تو وہ اس کو خود پتا ہے کہ یار مجھ سے پورنگ ہوئی ہے, بہت زیادہ ہوئی ہے, اور اس کے جو ساتھ نبھانے والے تھے, جو ان کے ساتھ نبھانے والے تھے, انہوں نے بھی ہاتھ دھونے میں اس میں کسر نہیں چھوڑی. جو ان کے پارٹنر تھے انہوں نے بھی, اگر چلیں بابر کی پرفارم نہیں تھی تو آپ میں سے بھی کسی نے کوئی بھی میچ فنیشنگ تک لے کے نہیں گئے, سب نے پہلے ڈبویا. اگر چلیں کیپٹن آپ کا ہے آؤٹ ہو گیا, روہت بھی کبھی جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے, وراٹ مکا جاتا ہے, کے راہل مکا دیتا ہے, جڈیجا مکا دیتا ہے, مکا دیتے ہیں. تو بھائی بابر آپ کے کسی دوست نے, آپ کا کسی نے ساتھ نہیں دیا, کسی نے گراؤنڈ پہ آپ پہ ہاتھ نہیں رکھا, سب نے کہا بابر گیا تو میچ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کو مزے کی ایک اور بات بتاؤں, بابر اعظم اب ذکا اشرف صاحب سے ملاقات کریں گے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو مزید اپڈیٹس بتاتا چلوں کہ ذکا اشرف صاحب جو ہیں وہ ان کو ساری چیزیں بتا دیں گے. ان کو کہیں گے کہ ہاں جی بابر اب آپ بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں,
ٹھیک ہے نا. تو Future یہ کیا ہے؟ فیوچر. اور بابر جہاں تک میرا مائنڈ ہے, میرا جہاں تک جواد مائنڈ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا کریں گے بابر؟ ہاں دیکھیں جی, بابر نے وہی, میں آپ کو بابر کی بات بتاؤں, بابر ابھی کیپٹنسی نہیں چھوڑے گا صحیح. اور وہ کہے گا جی اب ہم ماڈرن کرکٹ کی طرف جائیں گے, ہم نے جو وہاں کمیاں دیکھی ہیں کہ ہمارے میں یہ بھی ہونی چاہیے تھی, یہ بھی ہونی چاہیے تھی, اب ہم ٹوٹل اس پہ ورک کریں گے. بالکل. اب وہ یہی کہیں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں یہ کیپٹنسی چھوڑتا ہوں. اور اگر بابر چھوڑتے بھی ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کی جگہ جو دوسرا بھی آئے گا نا میچ, تو بابر تو چلیں ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہی آئے ہیں, تو وہ کافی کچھ انڈیا سے سیکھ کے آئے ہیں, پچوں سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے وہاں سے, تو اس کو نیا کریں گے. میرا نہیں خیال ہے کیپٹنسی چھوڑیں گے. یار دیکھیں جواد, ایک اور چیز ہے نا, آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کل انضمام کہہ رہے بابر کو ٹائم دینا چاہیے. کہتے ہیں جی عمران خان کو 1983 کا ورلڈ کپ میں انہوں نے کیپٹنسی کی, 87 میں کی, اس کے بعد آلموسٹ جا کے 92 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے ورلڈ کپ جتایا. وہ کہتے ہیں کہ بابر اعظم کو بھی آپ ٹائم دیں, بابر بڑا زبردست کیپٹن ہے, ساری چیزیں دیکھیں. انزی بھائی آپ خود ماشاءاللہ کرکٹ کی بڑی سمجھ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے ایک اچھا پلیئر کیپٹن ہونا چاہیے, ساری باتیں سب چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن ڈیسیژن میکنگ کون سکھائے گا یہی کہ مین کس بات وقت ہے. پہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یہی بالر ہو, یہی پچیز ہو, سب کچھ ہو, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ٹیم کیپٹن نے لڑانی ہوتی, جب کیپٹن ہی کا جگرا نہ ہو تو ٹیم تو کیا آپ لڑے گی؟ کیسے لڑائیں گے؟ بالکل. تو بہرحال جی آپ کو بتائیں کہ عمر گل آ رہے ہیں جی, کوچ پاکستان کے بالنگ کوچ آ رہے ہیں. سپن کے اوپر جواد, جہاں تک میں بات کر رہا تھا کہ سپن کے ہماری کوچنگ ہونی چاہیے, سپن کے اوپر میں کہتا ہوں کہ اس وقت پی سی بی کو نا ہمارے سپن اٹیک, کیونکہ دیکھیں ہمارے فاسٹ بالر کو رنز اس لیے بڑے ہیں کہ ہمارا جو سپن اٹیک تھا نا وہ فلاپ ہوا, فل فلاپ تھا جی, ٹھیک ہے نا. ہمارا سپن کا ٹاپ آرڈر بالر اس وقت کون تھا؟ افتخار, جو کہ بولر تھے ہی نہیں, تھے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. ہم اب ہمیں میرے خیال سے سعید اجمل سے, مشتاق سے یا سکلین سے, دیکھیں تینوں بہت بڑے نام ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں ان سے کوچنگ لینی چاہیے, ان میں سے کسی کو بھی آپ سلیکٹ کر لیں. آپ کو سپنر بہت اچھا کوچ امید رکھنا پڑے گا آنے والے وقتوں میں. جو یہ کرکٹ ہے نا, یہ جس طرف جا رہی ہے, تو اگر آپ ایسے اچھے کوچ نہیں رکھیں گے تو پاکستان کو جس طرح نقصان اٹھایا, آگے اس سے بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے گا. اور عثمان قادر, ٹھیک ہے بالکل, نا, ان کو ایز اے سپنر آپ ٹیم میں لے کے آئے, ٹھیک ہے, بڑا اچھا, یعنی کہ وہ رزلٹ ان کا سامنے آ رہا ہے. تو چیزیں دیکھیں بہتر تب ہی ہوتی ہیں جب کی جائیں, جب نیت سے کی جائیں. تو بہرحال جی آپ کو بتاتے چلیں گے عمر گل آ رہے ہیں کوچ, تو ہم یہاں پنڈی ٹاکی سے یہ بات کرتے ہیں کہ سپن پاکستان کو کوچنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مکی وغیرہ ٹیسٹ کے لیے تو بھی چلیں گے, ہوپس ہو کہ اس سے پہلے کوئی سرپرائز آ جائے, لیکن ابھی ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا. بابر اعظم کی وائٹ بال کی کیپٹنسی کے حوالے سے جو ہے بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں وائٹ بال کی کیپٹنسی سے آپ اتار دیں, لیکن آپ جو ہیں ان کو کنٹینیو کرنے دیں ایز اے ٹیسٹ, کیونکہ آسٹریلیا کے ٹیسٹ کے بعد جو ہے ٹیسٹ کیپٹن کا بھی اناؤنسمنٹ ہوگی, کیونکہ بات یہ ہے کہ اس وقت اڑتا تیر کوئی بھی نہیں لینا جائے گا. بالکل جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک دم آگے کیپٹنسی لے اور جا کے آسٹریلیا کی ہار کا جو ہے نا وہ اپنے سر پہ لگا لے, کیونکہ جو اس وقت ٹیم کی پرفارمنس ہے نا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. بہرحال جی چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا. تھینک یو سو مچ, اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ حافظ.